السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وقال فی مقام آخر فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، وقال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وقال انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنا کلام بھیجا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ دین اتنا واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، کہ میں تمہیں بالکل صاف ستھرے رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی دین اسلام کا رستہ بالکل صاف اور ستھرا ہے، بالکل واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح واضح ہے، لا یزیغ عنھا الا ھالک، اس سے وہی ہٹ سکتا ہے جو اپنے آپ کو خود بربادی میں ڈال لے۔ تو اسلام کے اندر ہر چیز واضح ہے، کسی قسم کا کوئی اشکال، کسی قسم کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہاں سے اسلام کی تعلیمات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ آج کے مختصر درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، نیک اعمال صالح جو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب کے لیے کرتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، وہ اعمال کن شروط کی بنیاد پر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں، یعنی جو خاص شروط اعمال کے متعلق ہیں وہ کیا ہیں۔ اعمال سے ہٹ کر دوسری چیزیں، یعنی روزی کا حلال ہونا، اس طرح جو خارجی چیزیں ہیں اعمال سے، وہ مراد نہیں ہے، یعنی ایسی شروط جن کا تعلق نیک اعمال کے ساتھ ہے کہ ان کے بغیر
وہ اللہ کے ہاں اعمال قابل قبول نہیں ہوتے، وہ ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں نیک اعمال کی قبولیت کی کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائیں، 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 اخلاص، اور نمبر 3 اتباع۔ یہ 3 شروط ہیں نیک اعمال کی قبولیت کی۔ سب سے پہلے اسلام، دوسرے نمبر پر اخلاص، تیسرے نمبر پر اتباع۔ ان تینوں کا سادہ سا مفہوم کیا ہے کہ جو شخص نیک اعمال کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں اور ان کا صلہ مجھے آخرت میں مل جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا دین اسلام ہونا چاہیے، وہ شخص مسلمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2 وہ اخلاص، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کر رہا ہو۔ اور نمبر 3 اتباع، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور یہ تینوں شروط ایسی ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی کلمہ گو غور کر لے ان پر، تو انشاءاللہ یہ اس کو سمجھ بھی آئیں گی اور وہ ان کے ساتھ اتفاق بھی کرے گا۔ ہاں اگر انسان صحیح بات سننے کی ہمت نہ رکھتا ہو یا اس کے اندر یعنی جھوٹے واقعات اور اس طرح کی چیزیں سننے کی عادت پڑ چکی ہو تو پھر معاملہ اور ہے، ورنہ یہ 3 شروط ایسی ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے اسلام، کہ جو شخص نیک عمل کر رہا ہے اور چاہتا ہے اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے تو پہلی شرط اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یاد رکھو یقیناً اللہ کے ہاں اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ جب سے اسلام آیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آئے، پیغمبر اسلام آئے، غار حرا میں ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا، اس کے بعد انہیں تبلیغ دین کا حکم ہوا، تو جس کے پاس اسلام کی دعوت پہنچ گئی اس کے لیے پھر یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ اپنے دین پر رہے اور کامیاب ہو، یہ ناممکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی یہودی عیسائی کے پاس اگر میری خبر پہنچتی ہے اور وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات کے اندر، عیسائیوں کی آسمانی کتاب انجیل کے اندر، حتیٰ کہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی جو ان کی اصل مذہبی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ بات بڑی واضح انداز میں لکھی ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دنیا میں آ جائے تو تم نے ان کی پیروی کرنا ہے۔ تو اسلام یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، اس لیے کہ یہ بقیہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دین یہ ہر گھر کے اندر داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلی شرط یہ ہے اسلام، کہ وہ نیک عمل کرنے والا شخص مسلمان ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی مصیبت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس طرح کی آفت آتی ہے تو غیر مسلموں کے ہاں سے بہت ساری امداد آتی ہے، ڈاکٹر آتے ہیں،
میڈیکل مشن آتے ہیں، دوائیاں بھیجی جاتی ہیں، بستر بھیجے جاتے ہیں، کمبل بھیجے جاتے ہیں، فلاں اگرچہ اس کے پیچھے ان کے اور مقاصد ہوتے ہیں، لیکن بظاہراً وہ نیکی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں اس نیکی کا انہیں کوئی بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے. تو اسلام یہ پہلی شرط ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں اور دین اسلام پہ بھی ایمان لاتا ہوں، پھر اس کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی مانے، کسی اور دجال کو نبی مانے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مرتد کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا کہ قادیانی ہے. ان کا بھی کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دل سے اسلام کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے کہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے، کہ حکم اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھنا اور یہ عقیدہ دل و جان سے اس کو ماننا، یہ ہے اسلام. تو نیک عمل کرنے والا شخص پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، ورنہ اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. نمبر 2، دوسری شرط جیسے میں نے عرض کیا وہ ہے اخلاص. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اب جو وہ عمل کر رہا ہے نیک، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی اور مقصد اس کا نہ ہو. مقصد صرف یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. لوگوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ پورے کا پورا دین، پوری کی پوری عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. نیکی کا کوئی چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، سب کا سب اللہ کے لیے کیا جائے. صرف یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے نام پہ ہو، نظر و نیاز کسی اور کے نام پہ ہو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے نام پہ ہو اور التجائیں اور دعائیں کسی اور سے ہوں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے نام پہ ہو اور استغاثہ اور مدد کسی اور سے طلب کی جائے، ایسے کام نہیں چلے گا. تو نیک اعمال وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ سارے کا سارا دین الف سے لے کے یا تک، چھوٹے عمل سے بڑے عمل تک، سارے کا سارا اللہ کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نیک عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے کام بھی سیدھے کر دیتا ہے. تو یہ دوسری شرط اخلاص ہے. حدیث شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا جن کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، حالانکہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، وہ سب کے سب ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے. تو اخلاص یہ دوسری شرط ہے، یعنی وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اخلاص کے منافی کیا چیزیں ہیں کہ اگر عمل اس طرح کیا جائے گا تو وہ اخلاص کے منافی ہوں گے، اللہ کی رضا میں وہ عمل نہیں ہوگا. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں، یہ 3 چیزیں ہیں جو اخلاص کے بالکل منافی ہیں. نمبر 1 ریاکاری، کہ انسان عمل تو کر رہا ہو لیکن کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ، وہ اپنی نماز اچھے طریقے سے پڑھنے لگ جاتا ہے.
اب نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن کسی کو دکھا کے پڑھ رہا ہے، تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے۔ اخلاص کے منافی دوسری چیز وہ شہرت ہے کہ اس لیے کیا جائے کہ لوگ واہ واہ کریں، کتنا بڑا خطیب ہے، کتنا بڑا قاری ہے، کیسے پڑھتا ہے، وہ لوگوں کے اندر اپنی مقبولیت کو عام کرنے کے لیے کام کرے، نیک عمل کرے، یہ بھی اخلاص کے منافی ہے۔ اور تیسری چیز جو اخلاص کے منافی ہے وہ ہے کہ نیک عمل کیا جائے لیکن دنیا کی کسی مصلحت کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کہ دنیا حاصل ہو جائے۔ تو یہ تین چیزیں اخلاص کے منافی ہیں، ریاکاری، شہرت اور دنیاوی مصلحت۔ تو ان سے ہٹ کے ہونا چاہیے، ایک اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، کہ تین لوگوں کا حساب و کتاب قیامت والے دن سب سے پہلے ہوگا، اور یہ تینوں بڑے اعلیٰ کام کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 1 قاری، عالم، نمبر 2 سخی، نمبر 3 مجاہد۔ حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، تینوں سے اللہ پوچھیں گے باری باری، تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ قاری کہے گا کہ یا اللہ میں نے قرآن سیکھا، سکھلایا، تعلمت القرآن وعلمتہ، تیری رضا کے لیے تیرا کلام سیکھا، تیرا کلام سکھایا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے سیکھا یا سکھایا کہ یقال لک قاری، تجھے قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، خطیب کہا جائے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، لہذا تو غلط بیانی کر رہا ہے۔ دوسرا کہے گا یا اللہ انفقت مالی فی سبیلک، میں نے تو اپنا سارا مال تیرے رستے میں خرچ کر دیا، یعنی مسجدیں بنوائیں، فلاح کے کام کروائے، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا، میں نے کنویں لگوائے، ٹیوب ویل لگائے، پمپ لگائے۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے، یقال لک جواد، کہ تجھے سخی کہا جائے، جواد کہا جائے۔ اور پھر تیسرے سے اللہ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نے تو اپنی جان ہی تیرے رستے میں دے دی، مجاہد سے۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ یقال لک شجاع، کہ تجھے بہادر کہا جائے، لہٰذا ان تینوں کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں لے جا کے پھینک دو۔ بعض جگہ شاید یہ لفظ ہیں کہ اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس نیت سے عمل کیا ہے اسی طرح کا انجام ہے۔ حتیٰ کہ آگے آپ نے ہجرت کا ذکر فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی۔ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، اور جو دنیا کے لیے کرے گا دنیا کا مال اسے ملے گا، ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی عورت سے شادی کے لیے کہیں ہجرت کرے گا فہجرتہ ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی لیے ہے جو اس نے کیا، یعنی وہ تو اسے مل گیا لیکن ثواب کوئی نہیں ملا ہے۔ تو اس لیے اخلاص بنیادی شرط ہے۔ تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ کی پیروی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جان بوجھ کے انکار کر دیا۔ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، فرمایا صحابہ کرام نے عرض کیا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کر دی
دراصل اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اگر ہم نیک عمل کریں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام والی شرط پوری ہے، اخلاص کے ساتھ کریں کہ ہمارا رب خوش ہو جائے، لیکن تیسری شرط ختم ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو، تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا وفی الروایا عملنا فہو رد، اگر کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے جس پہ میرا اپنا عمل نہیں ہے یا میرا حکم نہیں ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ ایک جگہ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو دین میں ہے نہیں، یعنی میں نے کر کے نہیں دکھایا، میں نے نہیں بتایا، میں نے اجازت نہیں دی، وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ سنن دارمی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں آ کر اپنے حساب سے اجتماعی ذکر کر رہے تھے، کچھ ان کے پاس کنکریاں یا گٹھلیاں تھیں، ان پر گن رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہتا تھا سبحو سبحان اللہ کہو، سارے کہتے تھے سبحان اللہ۔ پھر وہ کہتا تھا کبیرو اللہ اکبر کہو، سارے اللہ اکبر کہتے تھے۔ ہللو لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کرتے تھے۔ درود پڑھو، سارے درود پڑھتے تھے۔ یہ منظر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کے گھر گئے۔ ابھی تہجد کا وقت ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے۔ ان کے گھر گئے، دروازے میں جا کر بیٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کہ شاید آپ تہجد میں مصروف ہوں، لیکن اتنی فکر کہ وہاں جا کر بیٹھے۔ اذان ہوئی، آپ گھر سے نکلے، اچانک دیکھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا مسجد نبوی کے اندر، مسجد کے اندر کچھ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمیں عجیب لگے ہیں، ہم نے انہیں روکا ہے لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی ہے، آپ چلیں اور ان کو سمجھائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے، یہ سارا منظر دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ وہاں لفظ ہے یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے وہ۔ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے تھے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک کہتا ہے باقی اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں، پھر ساتھ کنکریاں رکھی ہیں یا گٹھلیاں رکھی ہیں۔ کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو کوئی نیکی کا طریقہ نہیں ہے۔ کہنے لگے ہم یہ نیکی کر رہے ہیں اور یہ گٹھلیاں جو ہے ان پہ شمار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنے گناہ شمار کر رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں اور تم نے دین کے اندر یہ نئے نئے کام شروع کر دیے۔ اور وہاں یہ لفظ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر ان کو ڈانٹتے رہے کہ یا ان کو بند کرو یا مسجد سے نکل جاؤ۔ تو یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو وہ عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، ایک آدمی ساتھ آ کے کھانے لگا بائیں ہاتھ سے۔ مدینہ میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے نا کہ جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں ایمان داخل نہیں تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا مستطاعت، مجھے اس کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ولستطاعت، اللہ کرے آج کے بعد تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے پھر اس کا دائیں ہاتھ منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک آدمی کو چھینک آتی ہے۔ اب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، جو سن رہا ہو وہ یرحمک اللہ کہے، اور جس کو چھینک آئی ہو وہ دوبارہ اس کا جواب دے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے۔ لیکن اس آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے کہ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہا یہ کلمے جو تو نے بولے ہیں یہ ہم بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یعنی چھینک آنے پر ہمیں یہ الفاظ نہیں سکھلائے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے
کہ چھینک آئی ہے، الحمدللہ کہنا ہی تھا، اس نے ساتھ اپنی طرف سے والسلام علی رسول اللہ کہہ دیا، اپنی سوچ سے ایک کام کر دیا۔ لیکن صحابی رسول عبداللہ بن عمر جو کہ متبع سنت مشہور ہیں، انہوں نے فوراً اس کو روک دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے جو تو پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ فرمایا یہ لفظ تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن اس موقع پر نہیں۔ تو آج ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اپنی طرف سے ہی کام کیے جا رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے، کہتے حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے روکا ہے۔ حالانکہ یہ الفاظ والسلام علی رسول اللہ موجود ہیں حدیث شریف میں اور حدیث میں موجود ہیں، آپ پر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس میں موجود ہے، لیکن یہ موقع نہیں تھا پڑھنے کا تو فوراً روک دیا۔ ایک آدمی جاتا ہے صدقہ یعنی زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے، تو مال کا مالک جو ہے نا اپنا سب سے قیمتی مال دیتا ہے، قیمتی اونٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درمیانہ مال لو، نہ بالکل ناقص نہ بالکل اعلیٰ۔ اعلیٰ لوگے تو مالک کو نقصان ہے، ناقص لوگے تو سلطنت کو نقصان ہے، اسلامی حکومت کو نقصان ہے۔ تو انہوں نے وہ درمیان والا جو درمیانہ تھا وہ لیا، اور کیا کہا تھا کہ ایو ارض تقلنی و ایو السماء تذلنی تذلنی، کون سی زمین مجھے جگہ دے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اذا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں، وقد اخذت خیار ابل رجل مسلم، کہ میں نے سب سے اعلیٰ مال لے لیا ہو، تو میں کس منہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا؟ آپ کے حکم کی مخالفت کر کے میں کیسے جاؤں گا؟ کون سی زمین مجھے جگہ دے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا؟ یہ الفاظ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے۔ بعض جگہ اشارہ ملتا ہے جب ایک عورت نے آ کر پوچھا تھا کہ وراثت میں میرا حصہ ہے، تو فرمایا نہیں، پھر بعد میں آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس کو بلا کر یہی لفظ کہے تھے کہ کون سی زمین مجھے جگہ دے گی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کروں۔ تو یہ تین شرطیں ہیں: اسلام، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابقت۔ اگر ان میں سے ایک بھی ختم ہو گئی وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جن کا نام غالباً بلال ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روک دیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ اس کے منہ سے نکلا کہ میں تو روکوں گا۔ فرمایا کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ روکوں گا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ حج تمتع کے مسئلے پر آج ساری دنیا حج تمتع کرتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ بہت سارے صحابہ کرام کے پاس جب حدیث پہنچتی تھی فوراً اس کو تسلیم کر لیتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تو فرمایا ہاں یہ کرو، حج تمتع کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا آپ کے والد صاحب روکتے ہیں، تو انہوں نے ایک سوال کر دیا، کہا کہ یہ بتاؤ میرے باپ کا حکم زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زیادہ حق رکھتا ہے؟ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، کچھ لوگ حج کو آئے، فارغ ہو کے جانے لگے، ایک عورت جس نے ابھی طواف وداع کرنا تھا اس کے مجبوری کے ایام شروع ہو گئے۔ اب حضرت زید سے وہ پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم نے تو جانا تھا، اب سارا قافلہ تیار ہے جانے کے لیے، ہر ایک کے اپنے اپنے پیچھے کام ہیں، لیکن یہ مجبوری بن گئی ہے، اب اس عورت کو اکیلے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ رکو، اور جب یہ مسئلہ مجبوری عورت کی ختم ہو پھر یہ طواف وداع کرے اور پھر جاؤ۔
ان لوگوں کی ملاقات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور وہ درس بھی دیا کرتے تھے حج کے دنوں میں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ جا سکتے ہو، اس عورت پر طواف وداع نہیں ہے، اگر وہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، اور تم لوگ جا سکتے ہو، اگر تمہارا اس طرح کا پروگرام ہے تو کوئی حرج نہیں. اب یہ تعجب سے پوچھتے ہیں کیفا نادہ قول زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو ہم کیسے چھوڑیں؟ تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا کہ اس لیے چھوڑو. فرمایا کہ ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو بھی یہ مسئلہ بنا تھا، تو آپ نے ان کو جانے کی اجازت دی تھی، اور وہ مدینہ میں موجود ہیں، تم لوگ مدینہ جا رہے ہو، ان سے جا کر یہ سارا ماجرا پوچھ لینا. آج لوگ کہتے ہیں جی ہم کدھر جائیں، ایک مولوی صاحب ادھر بلاتے ہیں، کدھر بلاتے ہیں، کدھر بلاتے ہیں، کس کی مانیں؟ تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا حضرت زید کی بات کو کیسے چھوڑیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں حدیث آ جائے، جہاں آپ کی سنت آ جائے، جہاں آپ کا طریقہ آ جائے، اس کو مان لو، باقی کو چھوڑ دو. اور یہ 3 شرطیں ہیں اعمال کی قبولیت کی، اور دنیا میں ہزاروں ائمہ آئے ہیں، لیکن 4 ہمارے ہاں مشہور ہیں. ان 4 کا یہ قول ہے کہ اگر ہماری بات حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے. اور امام مالک فرمایا کرتے تھے ہر ایک کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، آپ کی قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے ان کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی. باقی دونوں ائمہ سے بھی اس طرح کے اقوال مروی. تو یہ 3 شرطیں ہیں، اسلام، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت. اگر ان میں سے ایک بھی ختم ہوگی تو یاد رکھیں وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. آج بے شمار اعمال ہم دیکھتے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. اخلاص یہ تو اللہ جانتا ہے، دل کا معاملہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے. بے شمار اعمال ایسے جاری کیے دین کے اندر، اللہ معاف فرمائے. جب پوچھا جاتا ہے اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن دلیل کیا دیتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے، نیکی کا ہی کام ہے. تو جو لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہم نیکی کر رہے، نیکیاں شمار کر رہے. کیوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لڑنے لگ گئے تھے؟ اور یہ چھینک کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ کیوں منع کر دیا تھا؟ اور اگر یہ فلسفہ مان لیا جائے کہ منع کہاں ہے تو پھر بہت سارے کام تو اپنے آپ ہی جائز ہو جائیں گے. پھر تو یہ اہل تشیع بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا گھوڑا نکالنا کہاں منع ہے. تو سنت یہ لازمی ہے. ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں پوری سورہ اخلاص پڑھ دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو کبھی بھی نماز صحیح اور جائز نہیں ہوگی. اس لیے یہ 3 شرطیں ہیں نیک اعمال کی قبولیت کی، اسلام، اخلاص اور اتباع سنت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کی اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے عقائد میں اخلاص پیدا فرمائے، اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہم مخلص اللہ کے لیے تمام کے تمام اعمال نیکی کے کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ سنت کے مطابق اعمال کریں. یہ تینوں شرطیں یاد رکھیں، نیک اعمال کے بارے میں ہیں، دین کے اعمال کے بارے میں ہیں، جو بقیہ دنیا کے امور ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، ہماری یہ نیکیاں قبول فرما کر ہمیں جنتوں کا وارث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے. ہمارے اساتذہ اکرام جو دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے
اور اللہ تعالی ہماری یہ کوششیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔